آج ہم میر تقی میر کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے غزل کو مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اور آخر میں قوسین میں شاعر کا نام میر تقی میر لکھا ہے۔ اب ہم اس غزل کے ہر شعر کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ فقیرانہ یعنی فقیروں کی طرح، صدا یعنی آواز، اور میاں ہم کسی انسان کو مخاطب کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہاں پر میاں انسان کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ان لفظی معانی کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں کیا بات شعر سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم فقیروں کی طرح آئے اور آواز لگائی، اے انسان تم خوش رہو، ہم یہ دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب شعر کے لفظی معنی تو ہم نے سمجھ لیے، اب ان معنی سے شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا ان الفاظ سے شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے وہ سمجھنا ہوتا ہے۔ تو سمجھتے ہیں، ہم فقیروں کی طرح آئے۔ فقیروں کی طرح کیسے آیا جاتا ہے؟ فقیر کیسے آتا ہے؟ فقیر خود کو کم سمجھتا ہے۔ اگر وہ کسی انسان کے پاس جا رہا ہے تو وہ خود کو اس انسان سے کم سمجھے گا، اس انسان کو زیادہ سمجھے گا۔ اور اس طرح اگر کسی انسان کے مقابلے میں خود کو کم سمجھا جائے یا کسی بھی چیز سے کسی بھی سے اپنے آپ کو کم سمجھا جائے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عاجزی کا۔ تو یعنی فقیر کی طرح آئے سے مراد یہ ہے کہ عاجزی سے آئے اور آواز لگائی۔ اب دیکھیے، فقیر تو عاجزی سے آ رہا ہے انسان کے پاس۔ شاعر نے فقیر کی عاجزی کو یہاں پر مراد لیا ہے، فقیروں کی طرح آئے یعنی میں عاجزی کے ساتھ آیا۔ کہاں پہ؟ اے انسان یا میاں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں زیادہ تر محبوب سے مخاطب ہو کر بات کی جاتی ہے، تو یہاں پر اے انسان یا میاں کا جو لفظ ہے وہ بھی محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو شاعر عاجزی سے محبوب کے پاس آئے اور آواز لگائی۔ اب جب کوئی عاشق اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا آواز لگائے گا؟ اپنے جذبات کا اظہار کرے گا نا، تو یہاں پر آواز لگانا سے مراد جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ کون سے جذبات کا اظہار؟ یعنی محبت کا اظہار، محبت والے جذبات کا اظہار۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ محبوب کو خوش رہنے کی، تم خوش رہو، ہم یہ دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو محبوب کو خوش رہنے کی دعا کیوں دے رہے ہیں؟ اب دیکھیں، جب کوئی فقیر کسی انسان کے پاس آتا ہے اور آواز لگاتا ہے تو کیا آواز لگاتا ہے؟ اپنی ضرورت بتاتا ہے، اپنی بات کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان اس فقیر کی ضرورت کو پورا کر دے گا، یعنی جو چیز بھی اسے چاہیے وہ دے دے گا، تو فقیر خوش ہو جائے گا اور اسے خوش رہنے کی دعا دیتا ہوا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان فقیر کی ضرورت پوری نہیں بھی کرتا، پھر بھی وہ اسے بد دعا نہیں دیتا، وہ اسے خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے ہی جاتا ہے یا خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں محبوب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں تو محبوب جیسا بھی جواب دے، چاہے میری محبت کا جواب محبت سے دے یا نہ دے، پھر بھی میں تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں پھر بھی تم سے محبت کرتا رہوں گا اور تمہارے خوش رہنے کی دعا کرتا رہوں گا۔ یعنی شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آ کر ایک فقیر کی طرح عاجزی سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اے محبوب، تم ہماری محبت کا جواب محبت سے دو یا نہ دو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم ہمیشہ تمہارے خوش رہنے کی دعا مانگیں گے۔ جیسے فقیر کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسے اس کی ضرورت پوری کرے ہی کرے، اسی طرح یہ بھی عاجزی سے بس اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے محبوب سے، اور ظاہر ہے محبوب کو
اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی واپس ان سے محبت کرے، لیکن محبوب محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی تم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے پھر بھی محبت کرتا رہوں گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فقیرانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، فقیرانہ یعنی فقیر کی طرح، تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وہ اپنی عاجزی کو فقیر کی عاجزی کی طرح کہہ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ استعمال کی ہے شاعر نے، اپنی عاجزی اور بے بسی کو انہوں نے فقیر کی عاجزی اور بے بسی کی طرح کہا ہے۔ اگلا شعر سمجھتے ہیں۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ سب سے پہلے لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ بن یعنی بغیر، نہ جینا یعنی زندہ نہ رہنا، عہد وعدے کو کہا جاتا ہے، اور وفا کرنا یعنی پورا کرنا، وفا کر چلے پورا کر چکے ہیں یا پورا کرنے والے ہیں، دونوں معنی میں استعمال ہوگا۔ اب اگر لفظی معنی کے مطابق شعر کو سمجھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم جو کہتے تھے کہ تمہارے بغیر نہیں جی سکتے، تو اب اس وعدے کو پورا کر چکے ہیں یا پورا کرنے والے ہیں۔ اب یہ تو لفظی معنی ہو گئے، اب ان معنی کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم جو کہتے تھے تمہارے بغیر نہیں جی سکتے یعنی مر جائیں گے، وعدہ پورا کرنا، اس طرح کی باتیں اردو شاعری میں محبوب سے ہی کی جاتی ہیں، تو یہاں پر تجھ سے مراد یا تمہارے سے مراد محبوب ہی ہے، تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے ہمیشہ کہتا تھا کہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گا، اگر تم میرے ساتھ نہیں ہوگے تو میں زندہ نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا، تو اب اس وعدے کو میں پورا کرنے والا ہوں یا پورا کر چکا ہوں۔ تو اب سے کیا مراد ہے؟ اب یعنی اب کیا ہے؟ یعنی محبوب ان کے بغیر ان کے ساتھ اب نہیں ہے، تو محبوب کے بغیر چونکہ وہ جی نہیں سکتے یا زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اب وہ مرنے والے ہیں یا مر چکے ہیں۔ اب تمہارے بغیر نہیں جی سکتے، جب ہمیں کوئی انسان بہت زیادہ پیارا لگتا ہے تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کے بغیر رہیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ کسی دن چلا جائے گا یا ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، تو ہمیں لگتا ہے شاید ہم اس کے بغیر مر جائیں گے، ہم زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے۔ تو یہاں پر وہ بھی اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں ان کا محبوب اس قدر پیارا ہے یا اس سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور اب جب کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو انہیں وہ مرنے والے ہیں یا مر چکے ہیں۔ تو ہم اس مفہوم کو ان معانی کو سامنے رکھیں تو ہمیں شعر سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، ہم تم سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم سے اس قدر محبت ہے کہ تمہارے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، دیکھو اب جب تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو ہم سچ مچ مر کر اپنے اس وعدے کو پورا کرنے والے ہیں یا پورا کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ نہ جینے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ جو ہم نے یہاں پر لکھ بھی میں نے یہاں پر آپ کے سامنے لکھ بھی دیا کہ سچ مچ مر کر اپنے وعدے کو پورا کرنا، یعنی سچ مچ محبوب جب نہیں ملا تو سچ مچ مر جانا، اور دوسرا یہ کہ ہم یوں بھی تو کہتے ہیں نا، کسی کے بغیر اگر ہم بہت اداس ہوں یا ویسے بھی اگر ہم اداس ہوں، ہم ہمیشہ اداس رہتے ہوں، غمگین رہتے ہوں، خوش نہ ہوتے ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے نہیں جی رہے یا ہم زندگی بس گزار رہے ہیں، ہم زندگی جی نہیں رہے، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا۔ تو نہ جینے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے بغیر وہ بہت اداس رہیں، وہ خوش نہ ہوں، وہ زندگی بس گزاریں، وہ زندگی کو جئیں نہیں، تو یہ مطلب بھی یہاں پر ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر سمجھتے ہیں۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شفا یعنی جب ہم کسی بیماری سے ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں شفا مل گئی۔ تقدیر یعنی قسمت، مقدور کہتے ہیں ہمت یا طاقت کو، اور مقدور تک یعنی اپنی ہمت یا طاقت کے مطابق جتنی کر سکتے تھے اتنی۔ دوا یعنی علاج، بیماری سے نکلنے کی کوشش جو ہم کرتے ہیں، دوائیاں وغیرہ یا علاج کراتے ہیں، اس کو ہم دوا کرنا کہتے ہیں۔ اب اگر لفظی معنی کو سامنے رکھا جائے تو شعر سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی ہمت کے مطابق علاج تو بہت کیا، مگر شفا ملنا ہماری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اب یہ تو ہو گیا لفظی معنی، اب اس کے بعد ہم وہ معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاعر کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ہمت کے مطابق علاج تو بہت کیا، اپنی ہمت کے مطابق یعنی جتنا بھی ہم کر سکتے تھے علاج۔ اب علاج کیا ہے؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم بیماری سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تب تو علاج کرتے ہیں، تبھی علاج کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی
علاج یا یہ جو دوا کا لفظ ہے یہ شاعر نے استعمال کیا ہے کوشش کے لیے. انہوں نے کوشش کو دوا کہہ دیا ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ انہوں نے دوا استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے کوشش کے لیے. اب علاج تو ہم کسی بیماری کا کرتے ہیں نا, تو یہاں پر کون سی بیماری ہے جس کا علاج کرنے کی شاعر نے اپنی ہمت کے مطابق بہت کوشش کی؟ تو دیکھیے یہاں پر اس غزل کے جو پہلے 2 اشعار ہم نے سمجھے ہیں اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی ہے کہ محبوب کی بات ہو رہی ہے, محبوب سے محبت کی بات ہو رہی ہے, اور پھر محبوب کے نہ ملنے کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. غزل کے ہر شعر کا اپنا ایک الگ معنی ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غزل کے کچھ اشعار آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ محبوب کی بات چلی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہاں پر جس بیماری کی بات ہو رہی ہے وہ یہی محبت کی بیماری ہے. یعنی ہم یہاں پر یہ سمجھ سکتے ہیں یا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر یہاں پر جس بیماری کے علاج کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل محبوب سے دور ہونے کی بیماری ہے. یعنی وہ محبوب سے محبت کرتے ہیں اور اس سے ملنا چاہتے ہیں, تو ان سے دور ہیں ابھی وہ, تو وہاں پر اس کی چیز کا, اس دوری کا وہ علاج کرنا چاہتے ہیں. محبوب سے دوری کا علاج کرنا چاہتے ہیں, کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ محبوب سے ملیں. تو یہاں پر شفا کا جو لفظ ہے, اب شفا اب محبوب سے وہ دور ہے, ایک بیماری میں ہے, یعنی وہ اس کو بیماری کہہ رہے ہیں, تکلیف میں ہے وہ. اب وہ اس تکلیف سے نکلنے کی دوا کر رہے ہیں, یعنی کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش کے بعد جو چیز انہیں اگر ملے گی تو وہ کیا ہے؟ شفا. اور شفا میں کیا ہوتا ہے؟ بیماری سے جب ہمیں شفا ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سکون میں آ جاتے ہیں. تو محبوب سے معاف کیجیے گا, شاعر کے لیے شفا کیا ہوگی پھر؟ بیماری اگر محبوب سے دوری ہے تو شفا کیا ہوگی؟ محبوب سے ملنا یا محبوب کا ملنا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے شفا کا لفظ محبوب کے ملنے کے لیے استعمال کیا ہے, اور یہاں پہ چونکہ انہوں نے محبوب کے ملنے کو شفا کہہ دیا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شفا یہاں پہ محبوب کے ملنے کا استعارہ ہے. اب اگر ان معانی کو سامنے رکھیں تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاعر یہاں پر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے ملنے کے لیے میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی, مگر محبوب کا ملنا میری قسمت میں تھا ہی نہیں, اس لیے بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے نہیں ملا. یعنی ایک بے بسی کا اظہار ہے کہ میں نے تو بہت کوشش کی کہ وہ مجھے مل جائے, میں اس سے ملنا چاہتا تھا یا اسے پانا چاہتا تھا, لیکن چونکہ اس کا ملنا میری قسمت میں نہیں تھا اس لیے میں کوشش تو کرتا رہا, لیکن میں اتنا بے بس تھا کہ میں محبوب کو پا نہیں سکا یا مجھے محبوب مل نہیں سکا. آج ہم نے میر تقی میر کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس غزل کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.